واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور آج ذوالحج کی 26 تاریخ ہے۔ ذوالحج کی 26 تاریخ کو امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اسی مناسبت سے آج کے اس جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کے عظمت کردار کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں اور ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا تھا۔ آسان لفظوں میں جو السابقون الاولون ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک ہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی
ذات گرامی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تقویت عطا فرمائی تھی۔ پہلے مسلمان مخفی عبادت کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد انہوں نے پہلی مرتبہ حرم کعبہ میں عبادت کی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کامل مومنوں سے جس زندگی کا تقاضا کرتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ویسی ہی زندگی تھی۔ ایمان اور ایمان کے تقاضے، ایمان اور ایمان کی کیفیات، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی کو ان چیزوں کا مظہر بنا دیا تھا۔ سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی عظمت کردار پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے حوالے سے لوگ دو قسموں میں منقسم ہوتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دین کے ساتھ رسمی سا تعلق ہوتا ہے، وہ جس بھی دین میں ہوں، دین کے ساتھ ان کا تعلق رسمی ہوتا ہے اور اپنے مفاد کی حد تک ہوتا ہے، لیکن وہ دین کے لیے کسی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور وہ دین کے لیے کوئی قربانی دینے کی سعادت حاصل نہیں کرتے۔ ان کا دین کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق ہے کہ جہاں دین کی بات ان کے فائدے میں ہو وہاں وہ دین کو مان لیتے ہیں، اور جہاں دین سے دوری ان کے فائدے میں ہو وہاں دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے، یہ دینی حوالے سے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے نزدیک دین کی ایک اہمیت ہوتی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس دین پر ہیں، سچے دین پر ہیں یا جھوٹے دین پر ہیں، لیکن وہ دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے اماموں میں سے ہیں جن کے نزدیک دین بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور وہ دین کے لیے اتنی قربانیاں دے دیتے ہیں کہ دوسرے بندے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ظاہر ہے آپ مومن نہیں تھے، آپ دین شرک پر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے نزدیک دین کی بڑی اہمیت تھی، اگرچہ وہ جھوٹا دین تھا۔
یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو جو لوگ بڑے کھل کے آپ کے مقابلے میں آئے ان میں سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور بھی بہت سے مشرک تھے، بہت سے لوگ تھے بتوں کے پجاری، بتوں کی پوجا کرنے والے، لیکن کوئی بندہ اپنے گھر سے تلوار لے کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ ایون مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہو کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی ایک بندے نے ان کو شہید کر دیا تو پھر انہیں بہت سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے انہوں نے ہجرت کی رات بھی جو منصوبہ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ سارے قبیلے اکٹھے ہو کے ان پہ حملہ کرو تاکہ ریئیکشن تقسیم ہو جائے اور سارے قبیلوں کو قریش کا مقابلہ کرنا یا مسلمانوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جس باطل دین پر بھی تھے اس کے لیے بھی قربانیاں دینے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے تاکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں۔ سامعین محترم، یہاں پر میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ آخر یہ دعا ان دونوں کے لیے کیوں مانگتے تھے اور یہ دعا عمر بن خطاب کے بارے میں کیوں قبول ہوئی؟ سرکار ان دونوں کے بارے میں دعا کیوں مانگتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، کہ لوگ معدنیات کی طرح ہوتے ہیں، جس بندے کے نزدیک اپنا مفاد اس پہ چھایا ہوا ہے وہ کسی بھی جماعت میں جائے گا اپنے مفاد کی ہی پوجا کرے گا، کسی بھی مذہب میں جائے گا اپنے مفاد کی ہی پوجا کرے گا۔ ابو جہل اور عمر بن خطاب کفر میں دونوں بندے وہ تھے جن کے نزدیک کفر کا دین بڑا محبوب تھا اور اس کے لیے وہ بڑا کام کر رہے تھے، بڑی کوشش کر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفسیات انسانی کو سمجھتے ہوئے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جو بندہ بتوں کو مانتا ہے اور بتوں کا اتنا وفادار ہے، جب وہ اللہ واحد کا کلمہ پڑھ لے گا تو اسلام کا کتنا بڑا خدمت گزار بن جائے گا، اسلام کا کتنا بڑا خادم بن جائے گا۔ اس لیے آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ پھر وہ جو دعا ہے وہ ابو جہل کے بارے میں قبول نہیں ہوئی، سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں قبول ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو مانتا تھا کہ یہ سچ بولتے ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا محمد سچے ہیں، اس نے کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ لوگوں نے کہا پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا ان کے قبیلے کا اور ہمارے قبیلے کا مقابلہ تھا، ہم نے مقابلہ کیا، انہوں نے غریبوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی،
انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پلایا۔ اب بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں پیغمبر آ گیا ہے، تو بتاؤ ہم پیغمبر کہاں سے لے کے آئیں؟ ابو جہل کا المیہ کیا تھا؟ وہ اپنے باطل دین کے لیے کوشش کرنے والا تھا اور کفر میں بڑا مخلص تھا، لیکن وہ حق پرست نہیں تھا، انا پرست تھا۔ آپ جانتے ہیں جب وہ بدر کے لیے گیا تھا اپنا وہ لشکر لے کر، تو اس نے بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ہم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بندہ قطع تعلقی پیدا کرنے کا مجرم ہے اور جس نے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے، اسے اس جنگ میں شکست دے دے۔ تو یہ اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ استغفر اللہ، سرکار نے کوئی معاشرے کو تقسیم کیا ہے اور یہ اس کی سوچ کی علامت تھی۔ پھر وہاں گیا، وہاں قتل ہو گیا، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، فیصلہ ہو گیا کہ کس نے تقسیم کیا ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ابو جہل جو تھا وہ کفر کے لیے محنت کرنے والا تھا۔ مثلا آپ ابو لہب کی مثال لیں، ابو لہب بھی کوئی چھوٹا کافر تو نہیں تھا، بہت بڑا کافروں کا ایک سرغنہ تھا اور قریش کا ایک بڑا سردار تھا، لیکن وہ نہ اپنے قبیلے کے لیے مخلص تھا نہ کفر کے لیے مخلص تھا۔ بنو ہاشم شیب ابی طالب میں گئے، شیب ابی طالب میں بنو ہاشم کے مسلمان بھی گئے، غیر مسلم بھی گئے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شیب ابی طالب میں ابو بکر و عمر کیوں نہیں گئے تھے، ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بائیکاٹ بنو ہاشم کے خلاف تھا، مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا۔ بنو ہاشم کے سب لوگ گئے تھے، ہر حال میں گئے تھے، لیکن ابو لہب نہیں گیا تھا، کیونکہ اسے اپنے قبیلے کی پرواہ نہیں تھی، اسے اپنی ذات کی پرواہ تھی۔ پھر بدر کی جنگ ہوئی، سارے گئے، ابو لہب نہیں گیا کیونکہ اسے اپنا مفاد مقصود تھا۔ اس کے مقابلے میں ابو جہل جو تھا وہ اپنے کفر کے لیے محنت کرنے والا تھا، لیکن انا پرست تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم کا کمال کیا تھا کہ ایک تو کفر کے لیے کام کرتے تھے کہ سرکار کو شہید کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن جب ان پہ یہ چیز واضح ہوئی کہ ہم جھوٹے ہیں اور محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ جب حق واضح ہو گیا تو فوراً سرکار مدینہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ فاروق اعظم کا کمال یہ تھا کہ یہ دین کے لیے مخلص بھی تھے اور حق بات کو قبول کرنے کا ملکہ بھی رکھتے تھے۔ یعنی بندہ کیا کہے گا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، ابھی تو تلوار لے کے قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا اور ابھی مسلمان ہو کے واپس آ گیا ہے، نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم حق پرست تھے۔ جب ان پر یہ بات واضح ہوئی کہ حق یہ ہے، پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کی، اور جس دن حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو سرکار نے فرمایا استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کے مسلمان ہونے سے آج آسمانوں کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب سامعین محترم ایک چیز پہ اور غور فرمائیں کہ قرآن کریم کی ایک تاثیر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دلوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے۔
جیسے ایک ماں اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے، بچہ کہیں پردیس میں ہے، جب بچے کا فون آتا ہے تو مامتا جوبن پہ چلی جاتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ اور ایمان کا یہ درجہ کہ تلاوت سن کے ایمان کو جلا ملے، یہ بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، یہ بھی بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ عموماً قرآن کریم کی تلاوت سننے سے میں وہ دلچسپی بھی ظاہر نہیں کی جاتی جو کسی بھی موسیقی کے لیے کی جاتی ہے، استغفر، یہ زمینی حقیقت ہے۔ سامعین محترم، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر تمہیں قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت مل جائے، حلاوت کیا، مٹھاس کو کہتے ہیں، جیسے اچھا شعر سن کے بندے کو ایک لذت ملتی ہے، کوئی اچھا کلام سن کے بندے کو لذت ملتی ہے، اس کو ہم شعر کی حلاوت کہیں گے، کلام کی حلاوت کہیں گے، یہ محسوس کی جاتی ہے، بیان نہیں کی جاتی۔ فرماتے تھے، لوگوں اگر تمہیں قرآن کی حلاوت مل جائے تو تمہارے دل کبھی تلاوت سے نہ بھریں، تم تلاوت ہی کرتے رہو قرآن کی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قرآن کے سحر میں آ کر قبول کیا۔ جب ان کی بہن نے وہ پڑھی نا آیات تو ان پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا، یعنی قرآن کی وہ حلاوت جو لوگوں کو بہت بعد میں بہت کم کو ملتی ہے، فاروق اعظم کے اسلام کی ابتدا اسی حلاوت قرآنی سے ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، تو نمی دانی کے سوزے تلاوت او، سوزے قرات او، دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ اے بندے تو کیا جانے کہ قرآن کی قرات کا سوز کیا ہے، اس نے تو عمر جیسے سخت دل انسان کو موم کر دیا تھا۔ سامعین محترم، آپ اندازہ کیجئے جس بندے کا پہلا قدم ایسے اٹھتا ہے وہ نظر نبوت کے فیض سے کہاں پہنچ گیا ہوگا، کہاں تک ان کے ایمان کی رسائی ہوگی، ان کی ایمانی حلاوتوں کا کیا عالم ہوگا۔ سامعین محترم، یہ جو ایمان ہے نا، ایمان، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے، فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں، فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ یعنی ایمان جو ہے نا، ایمان جب یہ آتا ہے تو پھر ساری خیر آ جاتی ہے۔ ایمان کوئی سٹور میں رکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ دوست کا والد فوت ہو گیا ہے، جنازہ پڑھنا ہے تو ایمان کو نکال لو، اس کا جنازہ پڑھیں۔ ایمان پوری زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے، بندے کا امام اور بندے کا مقتدا بن جاتا ہے۔ وہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ جس ماں کا بچہ بیمار ہو اسے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنے آپ آ جاتا ہے۔ جب ایمان سلامت ہو نا، پھر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے خوشی میں کیا کرنا ہے، میں نے غمی میں کیا کرنا ہے، میں نے شاہی میں کیا کرنا ہے، میں نے فقیری میں کیا کرنا ہے، میرا خالق کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا، میرا مخلوق کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا۔ ایمان آ جائے تو خیر کے چشمے اپنے آپ پھوٹتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کو دیکھیں، آپ کو ایمان کا مظہر تمام نظر آئیں گے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلی بات آپ دیکھیں، اور یہ بڑی سمپل سی بات ہے،
کہ انسانی جبلت ہے کہ انسان کو جس بندے سے کچھ ملتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے۔ انسان کو جس سے کچھ ملتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے وجود کا ذریعہ ہے۔ ایک بندہ اپنے استاد سے محبت کرتا ہے اگر وہ واقعی طالب علم ہے۔ والدین سے محبت وہ کرے گا جو والدین کی عظمت کو سمجھتا ہے۔ علم کی قدر کرنے والا شاگرد اپنے استاد کی قدر کرے گا کیونکہ اسے پتہ ہے اس کے ذریعے سے مجھے علم ملا ہے، علم کی نعمت ملی ہے۔ ایک شیخ سے اس کا مرید بڑی محبت کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ اسے وہاں سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اسے وہاں سے معرفت ملتی ہے، ذکر کی لذتیں ملتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ محبت رسول کی باتیں، یہ کچھ شخصیت پرستی ہیں، دین میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان لوگوں نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے ایمان کی حلاوتوں کو چکھا ہی نہیں ہے۔ ورنہ یہ تو انسانی جبلت ہے کہ اسے جس سے کوئی نعمت ملے یہ اس سے محبت کرتا ہے، تو جس ذات سے ایمان ملے گا اس سے یہ کتنی محبت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی محبت کے بارے میں فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک تم ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے جب ایمان قبول کیا، اور یہ ایمان کوئی رسمی ایمان نہیں تھا۔ دیکھیے صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا، وہ انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے بلند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نظر نبوت سے فیض پایا ہے۔ صحابہ کرام پہلے دن میں کمال پر نہیں تھے، یہ انبیاء کی طرح نہیں ہوتے، انبیاء کی طرح نہیں تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچے، آہستہ آہستہ تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ یہ اپنے کمال تک پہنچے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ مرحلہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا عمر، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ہماری طرح جھوٹے دعوے نہیں کیے۔ ہم لوگ ایک نیند کا جھونکا نہیں قربان کر سکتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، الا ماشاءاللہ۔ ذوق کا ایک شوشہ نہیں قربان کر سکتے، لیکن دعوے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ابو بکر و عمر بھی سوچتے ہوں گے کہ اتنے بڑے مومن کہاں سے آ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب سرکار نے یہ فرمایا نا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں اس درجے پر نہیں پہنچا کہ میں اپنی ذات سے بڑھ کے آپ سے محبت کروں۔ صوفیہ کہتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دائی سے پیٹ نہیں چھپایا جاتا، شیخ سے اپنے عیوب مت سکھاؤ، شیخ کو اپنے عیب بتاؤ تاکہ وہ تمہیں کمال کے راستے پر چلائے۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ کہا، کمال کا سچ بولا فاروق اعظم نے، کمال کا سچ بولا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نظر نبوت، ان کا فیضان نظر سینہ بسینہ آیا، اپنی نظر نبوت فاروق اعظم کے سینے پر ڈالی اور دل کی دنیا بدل گئی۔ اب فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنی ذات سے بڑھ کے آپ سے محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا الان تم ایمانک، اب تیرا ایمان بھی مکمل ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ وہ ایمان کے تقاضے ہیں جو ہمیں سیدنا فاروق اعظم کی ذات میں نظر آتے ہیں۔ پھر کیسا مرحلہ آیا کہ جب بھی کسی بندے نے کوئی ایسی بات کی جو عظمت نبوت کے مطابق نہیں تھی تو فاروق اعظم کی تلوار بے نیام ہو گئی، فاروق اعظم کی تلوار بے نیام ہو گئی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ سرکار کا ہر صحابی میرے آقا کی کسی صفت کا مظہر ہے، کوئی فقر کا مظہر ہے، کوئی جمال کا مظہر ہے، کوئی سخاوت کا مظہر ہے، کوئی مینجمنٹ کا مظہر ہے، کوئی سپہ سالاری کا مظہر ہے۔ ہر صحابی کسی نہ کسی سرکار کی صفت کا مظہر ہے، اور فاروق اعظم جلال نبوت کے مظہر ہیں، جلال نبوت کے مظہر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اس منافق نے یہ کہا، مشہور واقعہ ہے کہ مجھے یہ فیصلہ جو رسول کریم علیہ السلام نے کیا یہ قبول نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہمیں عمر بن خطاب سے کروانا چاہیے۔ منافق کا خیال کیا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں، کافروں پر بہت سخت ہیں، یہ یہودی ہے میرے مقابلے میں کلمہ تو پڑھتا ہوں نا، منافق تھا کلمہ تو پڑھتا تھا نا، اپنے آپ کو تو مسلمان ہی کہتا تھا، تو میری طرفداری کریں گے فاروق اعظم۔ جب اس یہودی نے بتایا کہ پہلے ہم گئے تھے آپ کے نبی کے پاس، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ بندہ اس نے کہا نہیں عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں۔ اب کوئی ایسا حکم تو نہیں آیا تھا، کوئی ایسی یعنی نس تو نہیں تھی کہ اس طریقے سے جو کرے اس کا سر اڑا دو، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے کہا ٹھہریے میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ پھر آپ گئے، تلوار لے کے آئے اور اس کا سر اڑا دیا اور فرمایا ہاکذا عقدی من لم یرضی بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ اپنی تلوار سے کرے گا۔ اب لوگوں نے کیا کہا کہ دیکھو یہ کلمہ گو کو قتل کر دیا، منافق تھے نا، کلمہ گو کو مار دیا۔ اگر اس کے فیصلے کے خلاف دل میں ذرا سا میل بھی آ گیا تو نعمت ایمان سلب کر لی جائے گی تم سے، ایمان چھین لیا جائے گا تم سے۔ سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس محبت کا اندازہ لگائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تھی، کیونکہ جسے ایمان مل جاتا ہے وہی سرکار سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں علم کی قدر ہوتی ہے وہی استاد کا احترام کرتا ہے، اور جس کے دل میں معرفت کی قدر ہوتی ہے وہی شیخ کا احترام کرتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان کی قدر ہوتی ہے وہی سرکار مدینہ کی عزت کرتا ہے، وہی سرکار مدینہ کا احترام کرتا ہے۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس طرح بن گئی کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ من ابغض للہ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ بندہ جو ہے نا، بندہ
اپنی ذات کے خول میں جیتا ہے۔ یہ جو اس کی ذات کو اچھا لگے اس سے محبت کرتا ہے، بے شک اس کا دین جیسا بھی ہو۔ جو اس کی ذات کو برا لگے اس سے نفرت کرتا ہے، بے شک اس کا دین جیسا بھی ہو۔ جو اس کی ذات کو اچھا لگے اس کی خدمت کرتا ہے، بے شک اس کا دین جیسا بھی ہو۔ سرکار نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، اپنی ذات کے خول میں جینا کمال نہیں ہے۔ اپنی ذات کے خول میں تو ملحد بھی جی لیتے ہیں، جو بالکل کسی مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی جی لیتے ہیں۔ بندہ مومن کا کمال یہ ہے کہ اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو، اس کا دینا بھی اللہ کے لیے ہو اور نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہو۔ سامعین محترم، اب مجھے بتائیے، یہ جو خاندانی رشتے ہوتے ہیں، اور پھر یہ نہیں، ایک تو ہے نا ایک بندے کی خاندانی کسی اپنے خاندان کے بندے کے ساتھ ویسے ہی دشمنی ہے، وہ تو الگ بات ہے نا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے اچھے تعلقات تھے سب سے، لیکن جب اسلام قبول کیا پھر فاروق اعظم نے سارے رشتے پیچھے کر دیے، محمد عربی کی غلامی کا رشتہ آگے کر دیا۔ یہ کمال ایمان ہے، یہ کمال ایمان ہے۔ غزوہ بدر میں اپنے ماموں کو قتل کیا۔ جب بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا تو مشورہ کیا صحابہ کرام سے سرکار نے کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے مشورہ دیا اور سب نے اخلاص کے ساتھ دیا، سب نے اسلام اور سرکار کی محبت میں مشورہ دیا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم کا مشورہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کر دو، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کر دو، جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دو، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اڑا دیں اور ہم زمانے کو بتائیں جو ہمارے مدنی کریم کا وفادار نہیں ہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ یہ اسلام کے ساتھ کامل وابستگی جو ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک سبق ہے اور یہ تمام مومنوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور سامعین محترم، پھر آپ دیکھیں ایمان جو ہے نا، ایمان، میں نے پہلے عرض کیا کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ایک بندے نے کسی ضروری وقت پہ نکال کے لانا ہے کہ جی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز عید پڑھنی ہے جی، اب ایمان کو سٹور سے ڈھونڈو اور لے آؤ تاکہ ہم عید کی نماز پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جب بندے میں آتا ہے تو پھر بندے پر حق کی راہیں اپنے آپ کشادہ ہو جاتی ہیں اور اپنے آپ بندہ حق کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ خوبی بیان کی، صحابہ کرام کی یہ خوبی بیان کی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ بڑا مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت جلال والے تھے، واقعی جلال والے تھے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بہت زیادہ غصہ کرتے تھے، لیکن عمر فاروق نے کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جب بھی غصہ کیا دین کے لیے غصہ کیا تھا، کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا۔ اگر اپنی ذات کے لیے غصہ کرتے تو اس بدو کو جینے کا حق نہ دیتے،
جس نے بغیر تحقیق کے کہہ دیا تھا کہ آپ نے مال غنیمت سے زیادہ کپڑا لیا ہے لہذا ہم آپ کی بات نہیں مانتے. اس نے پہلے تحقیق تو نہیں کی تھی نا, اس نے کہہ دیا. ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ لوگوں اگر میں تمہیں کوئی ایسی بات کہوں جو تمہارے خیال میں دین کے مطابق نہ ہو تو کیا کرو گے؟ ایک بوڑھا اٹھا, اس نے کہا عمر ہم تمہارا گریبان پکڑ لیں گے. فرمایا اللہ کا شکر ہے ابھی بادشاہی نہیں آئی. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں دو باتیں تھیں. ایک تو سیدنا فاروق اعظم کو کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا تھا. دوسرا جب بھی کبھی غصہ آیا اگر کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی تو غصہ اس طرح ختم ہو گیا جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کے آخر میں آتا ہے کہ جب حر بن قیس نے یہ آیت پڑھی, جب آپ نے ایک بندے نے بیجا اعتراض کیا اسلامی ریاست پر, نظام ریاست پر, تو آپ جلال میں آئے. حر بن قیس نے کہا امیر المومنین اللہ فرماتا ہے خذ العفو وامر واعرض عن الجاہلین, معاف کر دیا کرو, جاہلوں سے اعراض کیا کرو. وہ کہتے ہیں جیسے آیت پڑھی تو فاروق اعظم کا غصہ بالکل ختم ہو گیا. اگلے الفاظ ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ, وہ اللہ کی کتاب کے سامنے رک جانے والے تھے اور کھڑے ہو جانے والے تھے. مطلب کیا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت پڑھی جاتی تو فاروق اعظم کا ایمان اتنا قوی تھا, وہ یہ سمجھتے تھے میرا رب مجھے ایک حکم دے رہا ہے, اور وہ ہر چیز کو بھول کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جاتے تھے. سامعین محترم, آپ کبھی اندازہ لگائیں, دیکھیں کہ ایک بندہ جب وہ عمومی حالت میں ہے بڑا عاجز ہے, بڑی عاجزی کرتا ہے, اور جب اللہ اسے کوئی بلند مقام دے دیتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے, بڑا گھٹیا انسان ہے, بڑا چھوٹا انسان ہے. سیدنا فاروق اعظم اور میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ تھی, وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ زرا کوئی اگر محفوظ رکھتی زرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا, خدا کے پاک بندوں کو شاہی میں فقیری میں زرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا. جب توحید رکھ بس جاتی ہے نا پھر بندہ تخت پہ بیٹھا ہو پھر بھی فقیر ہوتا ہے, اور جھونپڑے میں بیٹھا ہو پھر بھی فقیر ہوتا ہے. سیدنا فاروق اعظم 24 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں, اور کیسر و کسرا کے در و دیوار کانپتے ہیں. اور جلال کا یہ عالم کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا یفر من ذل عمر, شیطان میرے عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. اتنا جلال ہے سیدنا فاروق اعظم کا. لیکن اس استغنا اور عاجزی کا عالم کیا ہے کہ دوپہر کا وقت ہے, خلیفہ وقت ہیں, جنگل سے ایک اونٹ پکڑے آ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے, حضرت عثمان غنی نے دیکھا, کہنے لگے امیر المومنین اتنی زحمت آپ نے کیوں کی, اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا, بیت المال میں سب مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے, میں اونٹ پکڑنے کے لیے گیا تھا. انہوں نے کہا کسی غلام کو بھیج دیتے. فرمایا ایو عبد عبد منی, مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہے مسلمانوں کا. یہ ہوتی ہے عظمت. وہ کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹلی, پاور کرپٹس ایبسولوٹلی.
کہ پاور بگاڑ لاتی ہے اور مکمل پاور مکمل بگاڑ لاتی ہے، میرے نبی کے صحابہ نے یہ اصول توڑ دیا ہے۔ ان کے پاس جتنا اقتدار آیا اتنی ان میں عاجزی آتی گئی۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گلی سے گزر رہے تھے، ایک مائی راستے میں آ گئی، اس نے آپ کو روک لیا، کہنے لگی امیر المومنین اس دن کو کبھی نہ بھولنا جب لوگ تمہیں اوقاز کے میلے میں عمیر عمیر کہا کرتے تھے۔ عمیر کیا جیسے اسلم کو آپ اسلو کہتے ہیں، نام بگاڑنا، جیسے اسلم کو اسلو، اشرف کو پنی کیا کچھ کہہ دیتے، اس کو جب لوگ آپ کو اوقاز کے میلے میں عمیر عمیر کہا کرتے تھے، کہنے لگی یہاں تو دولت سے نام بدلتے ہیں نا جی، وہ کیا ہے کہ مایا کے ہیں 3 نام، پرسو، پرسا، پرسرام۔ غریب بندہ پرسو، کچھ پیسے آ گئے پرسا، بہت آ گئے پرسرام ہو گیا۔ یہاں تو نام بدلتے ہیں بلکہ ذاتیں بدل جاتی ہیں جناب لوگوں کی، اتنی احساس کمتری ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا لوگ آپ کو عمیر عمیر کہا کرتے تھے، پھر لوگ آپ کو عمر عمر کہنے لگے، آج تم امیر المومنین ہو۔ کہنے لگے عمر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین کو پکڑ کے کہا عمر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جو ساتھ جارود نامی بندہ تھا اس نے کہا مائی تم نے بڑی سخت لہجے میں بات کی ہے امیر المومنین کے ساتھ۔ حضرت عمر نے فرمایا جارود اسے کچھ نہ کہو، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، جب یہ سرکار کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئی تھی تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک کا آیت نازل ہوئی تھی، جس کی بات کو اللہ نے اپنے عرش پہ سنا تھا، عمر اس کی بات گلی میں کھڑا ہو کے کیوں نہیں سنے گا؟ میرے بھائی جس بندے کو اللہ عظمت دے اور اس میں بگاڑ نہ آئے اور وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، وہ بہت بڑا بندہ ہوتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم ایسے ہی بڑے بندوں کے ہیرو ہیں۔ جب بیت المقدس فتح کے لیے جا رہے تھے، مشہور بات ہے، تو غلام کے ساتھ طے کر لیا تھا کہ اتنی دیر تم سوار ہوگے میں پیدل چلوں گا، پھر میں سوار ہوں گا تم پیدل چلو گے۔ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو غلام اونٹ پہ سوار تھا، امیر المومنین نے مہار پکڑی ہوئی تھی۔ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، آپ پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلفات کے عادی نہیں تھے، اور کیا جانے تان کے تیر چلانے والے کی عمر کیا تھا۔ جب 24 لاکھ مربع میل کا خلیفہ اس دنیا سے گیا تو 80,000 کا مقروض تھا، اور کہا تھا لوگوں میری زمین بیچ کے لوگوں کا قرضہ ادا کر دینا۔ اور جب وہاں گئے تو کپڑے پہ پرند لگے ہوئے تھے بیت المقدس۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کپڑے بدل لیں، لوگ کیا کہیں گے، مسلمانوں کے خلیفے کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا تیرا ستیہ ناس ہو، ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی، ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اگر ہم اسلام کے وفادار رہیں گے اللہ ہمیں عزتیں عطا کرے گا، اللہ ہمیں سر بلند رکھے گا۔ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پوری زندگی اس طرح گزری جس طرح ایمان کی پکار ہے، جس طرح ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایک دن سرکار اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، آپ کے ایک طرف ابو بکر صدیق تھے، ایک طرف عمر فاروق تھے، تو سرکار نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی ایسے اٹھیں گے
کہ ابو بکر میری دائیں طرف ہوگا، عمر میری بائیں طرف ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حلاوتیں نصیب فرمائے اور اسلام کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات